When Ayub Khan imposed martial law. 27 October 19. جی 27 October 19. 27 ہے یہ 27 7 نہیں تھی. اچھا اس کو ٹھیک کر لیں جن بچوں کا نوٹس ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. نیکسٹ آ گیا ہمارا بچہ یہ اقرا. ہو از دی فاؤنڈر آف ڈان نیوز پیپر. نیکسٹ سہر. پنگ پونگ از اندر نیم آف وچ گیم. ہو الیکٹس دی ممبر آف سینٹ. 23 members from province and 4 federal and 8 from FATA. ٹھیک ہے. فاٹا تو ابھی ختم ہو چکا ہے نا آپ کو پتہ ہے. فاٹا سے کیا بنتا ہے پتہ ہے کسی بچے کو؟ جی فاٹا کیا بنتا ہے؟ فاٹا میں فاٹا کس چیز کا مخفف ہے؟ فیڈرل ایڈمنسٹریٹر ٹریبل ایریاز. ابھی ٹریبل ایریاز ختم ہو گئے نا, ایجنسیاں ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی ہیں؟ ٹریبل ایریاز نہیں ختم ہوئی ہے, ایجنسیز ختم ہو چکی ہیں. ابھی ٹریبل ڈسٹرکٹس بن چکے ہیں. کیا بن چکے ہیں؟ ٹوٹل جو ایجنسیز تھی جن کو ہم ابھی ٹریبل ڈسٹرکٹ کہتے ہیں وہ کون کون سے ہیں کسی بچے کو پتہ ہے؟ ایک تو چلے آگے خیبر ایجنسی. کون سی؟ خیبر ایجنسی. دوسری آ گئی آپ کی محمد ایجنسی. تیسری آ گئی باجوڑ ایجنسی. چوتھی آ گئی اورکزئی ایجنسی. ٹھیک ہے. پانچویں آ گئی شمالی وزیرستان ایجنسی. چھٹی آ گئی جنوبی وزیرستان ایجنسی. ساتویں خود تلاش کروں, خود بھی کچھ کروں نا, سارے لکھ لو ایجنسیاں. ابھی ٹریبل ڈسٹرکٹ بن کیا بن چکے ہیں؟ یہ ٹریبل ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں. نیکسٹ آ گیا ویئر از دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لوکیٹڈ. جی ہے کدھر ہے یہ؟ کس چیز کا کیپٹل ہے؟ کس ملک کا کیپٹل ہے یہ بھی چیک کر لو. واٹ از ٹائٹل آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ صدیقہ کا مطلب سچ بولنے والی خاتون. کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نیکسٹ آگے اکرم. وین واز یو این فاؤنڈیڈ؟ یونائٹڈ نیشن کب بنی ہے؟ اقوام متحدہ کب قائم؟ 24 اکتوبر 1945. ٹھیک ہے. نیکسٹ سہر. ویئر از دی ہیڈ کوارٹر آف نیٹو؟ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ برسلز. نیکسٹ واٹ از دی جاپان پارلیمنٹ نیم؟ جاپان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور پاکستان کے پارلیمنٹ کا نام پتہ نا کیا ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کیا؟ نیشنل اسمبلی. نیکسٹ آ گیا اسنین. کرنسی آف رشیا. رشیا کی کرنسی. رشیا کی کیپٹل پتہ ہے؟ ماسکو. کیا ہے؟ ماسکو. واٹ از دی یونیورسل ڈونر آف بلڈ گروپ؟ واٹ از کون سا سب سے زیادہ ہے؟ او. او پازیٹیو نیگیٹو؟ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں. ٹھیک. لیکن پازیٹیو زیادہ ہے نا, نیگیٹو تو ملتا ہی نہیں ہے خون, تو او پازیٹیو ہو گئی ہے. چیک کر لیجیے گا اس کو بھی. سر کیا تھا لکھا دونوں آتا لیکن یہ لکھا ہے کہ پازیٹیو زیادہ ہے. پازیٹیو زیادہ ہے. واٹ از دی یونیورسل ایکسیپٹر ان بلڈ گروپس؟ اے بی. ابھی بلڈ دینا بھی بہت نیکی ہے, ڈونیٹ کرنا خون کے بہت لوگ فری بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لال احمر والے ہیں ایک تو ادارہ جو ہے, ایسے بہت سے فاؤنڈیشنز بنی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ہے, باقی فاؤنڈیشن جہاں سے بلڈ آپ کو مل سکتے ہیں. اور بلڈ دینا بھی چاہیے. بلڈ اگر آپ صحت مند ہیں تو میں ریکمینڈ اس بچوں کو کروں, ریکمینڈ نہیں ہے تو پھر مت. جو بچہ صحت مند نہیں ہے نہ دے. اسپیشلی جو مریض ہیں, وہ مریض دے گا خون تو اگلا بھی مریض بن جائے گا. شوگر کا مریض نہیں دے گا تو اگلے کو شوگر ہو جائے گی. نیکسٹ اگر وچ از دی برائٹسٹ اسٹار ان آور یونیورس؟ ٹھیک ہے. اسٹار کیا ہوتا ہے؟ اسٹار ایک ستارہ ایک سیارہ ہے. ایک اسٹار ہے, سیارے کو کیا کہتے ہیں؟ کن میں فرق کیا ہے؟ اسٹار پلانٹ میں ستارہ کیا ہے اور سیارہ کیا ہے؟ ستارہ خود روشنی دیتا ہے, روشن و گرم ہوتا ہے, اور جو سیارہ ہے روشنی منعکس کرتا ہے. کس سے؟ ستارے سے. یہ زمین کیا ہے؟ سیارہ یا ستارہ ہے؟ سیارہ. کس سے؟ سورج سے کیا کر رہا ہے؟ منعکس کرتا ہے یہ. اور سورج جو زمین سے کروڑوں درجے بڑا ہے, دور بھی کافی ہے. اللہ کی یہ کائنات کتنی بڑی ہے سوچیں. یعنی کہ ایک سٹار, ایک ستارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے. اور پھر گروپ آف سٹارز, بہت سے جو ستارے ہوتے ہیں, گروپ جو ہوتا ہے, ایک گروپ میں جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گلیکسی کہتے ہیں جسے. ایک گلیکسی میں کتنے ستارے ہیں یہ سائنس ثابت نہیں کر سکی. کوئی کہتے ہیں 10 ارب ہے, کوئی کتنے ہیں.
اربوں ہیں، یعنی کہ ایک گلیکسی میں کتنے ستارے ہیں؟ اربوں کی تعداد ستارے ہیں. اور گلیکسیز کی تعداد کتنی ہے؟ گلیکسیز اربوں سے ملٹی پلائی کر زیادہ ہیں. انسان کو نہیں پتہ کتنی گلیکسیز ہیں. اب سوچو ہم کدھر پڑے ہیں. انسان کو جو کہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، کائنات کتنی بڑی ہے اللہ کی. سوچیں نا کتنا بڑا اللہ کتنا ہوگا. یعنی کہ کہکشاؤں کی تعداد نہیں پتہ کتنی ہے. ایک کہکشاؤں میں جو ستارے ہیں وہ نہیں پتہ کتنے ہیں، سائنس نے ثابت نہیں کیا. اندازے ہیں صرف کہ 10 ارب ہیں، 10 خرب ہیں، مجھے نہیں پتہ سرچ کیجیے گا. اور سورج سے ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے کروڑوں درجے بڑے ہیں. سورج کتنا بڑا ہے؟ زمین سے کروڑوں درجے بڑا سورج ہے. وہی ستارے سورج سے بھی کروڑوں درجے بڑے ہیں. تو اللہ کی یہ کائنات، اللہ کیا فرماتا ہے کہ مچھر کے برابر بھی نہیں ہے میرے پر سامنے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ. تو ہم اس اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس خالق کو جس نے اتنی خوبصورت اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. تو اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے، محبت کرنے، تاکہ وہ ذات جو پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے پیدا کیا، سانسوں کے مالک ہے، تو ہمیں وہ ہر جگہ پہ رزق دے رہا ہے. اس کی نافرمانی بھی کریں پھر بھی رزق دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مانگیں گے خلوص کے ساتھ، مخلص ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سربت سجود ہو گئے، دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے. نیکسٹ آتا ہے کیا؟ وین واز دی نیشنل لیگ فاؤنڈیڈ؟ نیشنل لیگ کب بنی؟ 2 February 1876. ہاؤ مینی امینڈمنٹس آر دیر ان 1973 کانسٹیٹیوشن ٹل ناؤ؟ کتنے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں ابھی تک؟ بات 73 کیا ہیں، ابھی تو زیادہ ہو چکی ہوں گی نا. ابھی یہ 34 کو ہائی لائٹ کر لو، کیا کر لو، کیونکہ ہر سال ہو رہی ہیں. تو اس کو ابھی زیادہ ہو چکی ہیں، 35 سے تو زیادہ ہو چکی ہوں گی، کبھی ہوئی ہیں کئی دفعہ. اس کے بعد ہم نے دیکھی ہیں. 34 کو بھی چینج کر لو جن بچوں کے پاس نوٹس ہیں. نیکسٹ آ گیا جی، اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن ہو ور ڈکلیئرڈ ایز نان مسلمس؟ قادیانی مسلم نہیں ہیں، کیونکہ جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ آئین بھی کہتا ہے اور اللہ کا آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، رسول بھی آخری ہیں اور نبی بھی آخری ہیں، اس پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. ایک کلیئر کٹ ہے، ٹھیک ہے. تو قادیانی جو ہے 1973 کے آئین کے مطابق بھی کافر ہیں، اور اللہ کے قانون میں جو اللہ کا قانون جو ہے اس کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، جب تک آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس کو سرچ کریں، جو اپنے آپ کو مسلمان لے کے پھر رہے ہیں. تنقید میں کسی پہ نہیں کرتا، لیکن جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں، اس کو آپ تحقیق کریں. قادیانی اور اس کے علاوہ کچھ اور فرقے بھی ہیں یہاں پہ. جسٹ فار دی نالج آف اسٹوڈنٹس، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ ایمان ٹھیک رکھیں. کچھ پرویزی فرقہ بھی ایک ہے جو آدم السلام کو نہیں مانتے اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ انسان سارے جو نا ایسے دریاؤ کے کنارے تھے، جرسیم تھے، اور جرسومے سے انسان بن گئے ہیں. یہ پرویزی فرقہ. سر سید خان پہ کیوں فتوے لگے کفر کی؟ اسی لیے لگے تھے نا. سر سید اتنا بڑا دماغ تھا سر سید کا، ٹھیک ہے. قادیانی تو مرزئی ہے نا. یہ کوئی اور فرقہ ہے، پرویزی فرقہ ہے کہ ان کی کتابیں مسلمان ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک ہمیں رکھنا چاہیے. صحیح ہے. سر سید کیا ہے، جنت دوزخ بھی ایمان نہیں رکھتا تھا اس طرح، جس طرح قرآن شریف میں وہ کہتے ہیں. یہ کس سے کہا نعوذ باللہ، کہ جن جو ہے نا یہ سارے کیا ہیں، جن کا ذکر ہو، فرشتے کا ذکر، کہتا ہے یہ ایسے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے گا. عقل جب انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، عقل دین، بے شک عقل دین ہمارا عین عقلی اور فطری مذہب ہے. دین اسلام کیا عین عقلی اور فطری، لیکن انسان کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے. دین میں تو کہہ دیا نا یہ کرنا ہے، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. باقی ہم تحقیق کریں گے تو ہر چیز سچ نکلتی ہے، صحیح نکلتی ہے. تو ہمیں سرچ بھی کرنی چاہیے، دیکھنا بھی جو غیر مسلمان ہوئے ہیں، خاص وہ کرسچن ہو، جو مسلمان ہو، کتنا وہ دین پہ صحیح چلتے ہیں. وہ تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں. ہم جتنے ہیں ہم سے زیادہ بہتر نو مسلم ہوتے ہیں. تو اگر تحقیق کریں، دیگر مذہب کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے. تو اس طرح بہت سے فرقہ واریت ہے ہمارے اس میں پاکستان میں. تو یہ بھی ہے، پھر خوانی ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی بولیں گے نہیں تو ادھر میسیج آنا شروع ہو جائیں گے. صرف یہ جس اس لیے کہ ختم نبوت کی بات آ کے رسول پر میں بات کروں گا، تو ہم ڈنکے کے چوڑے بات کریں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے، واٹ از دی آفیشیل لینگویج اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن؟ انگلش. پاکستان کی. اچھا، 73 کا نہیں پاکستان کا، وہ پتہ نہیں. پہلے جو برصغیر کی زبان تھی فارسی تھی،
کون زبان تھی؟ فارسی تھی. انگریز کی یہ چال تھی. 1797 کو آیا تھا لارڈ ولزلی. 1977 کو لارڈ ولزلی ادھر آیا تھا, ہندوستان کی طرف آیا تھا, برصغیر آیا تھا. ہندوستان تو نہیں, پورا برصغیر تھا نا یہ, جس میں آپ کا انڈیا, پاکستان, بنگال, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ممالک 3-4, یہ ایک برصغیر تھا. تو وہ جب آیا یہاں پہ لارڈ ولزلی سرائے بن کے, اس کا سرائے ہند بن کے, تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ جو لینگویج ہے, کون سی زبان ہے؟ فارسی ہے, سرکاری زبان مسلمانوں کی. تو پہلے اپنے جو انگریز کمپنی کے ساتھ آئے تھے نوجوان, ان کو فارسی زبان سکھائی, اردو زبان سکھائی اور کلچر سکھایا. بعد میں اپنی زبان دے دی. تو 1837 وہ ڈیٹ ہے, 1837 جب فارسی کو انگریز نے ختم کر کے انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا تھا 1837 میں. پھر بعد میں آپ دیکھیں کیسے حالات چینج ہوتے گئے ہم پورے مطلب ذہنی طور پہ ان کے غلام بن چلے گئے. آہستہ آہستہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی. اور جو بکس لکھوائے تھے انگریز, چاہے وہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی بات ہو, دہلی کی بات ہو, تو اس میں جو کتابیں لکھوائے تھے اس میں بھی تعریفیں لکھوائے تھے. لکھتے ہم مسلمان ہی تھے, ٹرانسلیشن کرتے تھے. اس میں یہ لکھوائے تھے ہم بے شک غلام ہیں, لیکن ایسی قوم کے غلام ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دے رہے ہیں, اس لیے ان کی غلامی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ان کے برین واشنگ ایسی کی گئی, دماغ ایسا واش کیا گیا تھا. تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ انسان جو برین واشنگ ہوتی رہتی, بار بار ایک چیز سنتا ہے, دیکھتا ہے, بار بار دیکھ انسان کا ذہن اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس ہسٹری کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور پھر کتنی مشکلات کے بعد پاکستان بنا. پاکستان کی ہسٹری آپ پڑھیں, پاکستان کیسے ہمارے وجود میں قائد اعظم کی کتنی کوششیں ہیں, ٹھیک, کیا کیا مسلمانوں نے کیا, علامہ اقبال کی کیا اس میں کاوشیں ہیں, ٹھیک ہے, محمد علی جوہر, ان ساروں کی ہسٹری پڑھیں آپ. طریقے پاکستان کے مین تھے, لیڈرز تھے, ان کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے آج کے نوجوان نسل کو, کہ پاکستان یہ اسلام کے نام پہ کیسے بننے والی ریاست کتنی مشکلات کے بعد بنی ہے, کتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, ٹرینیں جلائی گئی, لاشیں, وہ سارا وہ پڑھے نا. جب الگ ہو رہا تھا پاکستان, جب بن گیا تھا, ادھر سے ہندو جا رہے تھے, وہاں سے مسلمان آ رہے تھے, کتنے مظالم ہوئی ہیں. یہ دھرتی ایسے وجود میں تو نہیں آ گئی نا اس جو پاکستان ہے. تو پاکستان کے لیے ہم لوگ ابھی کیا کریں, نوجوان نسل, اس پر ذرا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ ابھی بھی جذبہ ہے, یعنی کہ جذبہ نہیں ہے, جذبات اب بھی ہیں, لیکن ہمیں چاہیے جو چیزیں نا جو خامی کی طرف دیکھنا چاہیے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ملک کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. نوجوان نسل کو بہت کچھ کر سکتی ہے, نوجوان نسل بہت کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. اور الحمدللہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس میں نوجوانوں کا بڑا رول ہے. ان کے پورے سسٹم انہوں نے ہیک کر لیے تھے, تو نوجوان نسل نے یہ کی ہے. جینیس ہمارے نوجوان بہت جینے, وہ جذبہ آج بھی موجود ہے, لیکن پالش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے. اور نمبر 1 سے ترقی کرے گا یہ ملک, آگے جائے گا. تو مورال ہم ڈاؤن نہیں کرتے نوجوانوں کا, مایوس نہیں ہیں. فیوچر ہمارے نوجوان بچوں کا فیوچر بڑے تابناک نظر آتے ہیں, ان کی آنکھوں میں روشنی ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن مواقع نہیں مل رہے ان کو آگے جانے بڑھنے کے لیے. کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں, تو کچھ ہم خود بھی مواقع تلاش کریں گے آگے بڑھنے کی. حکومت بھی کر رہی ہے, لیکن نوجوان خود بھی کچھ آگے بڑھنا چاہیے ترقی کے لیے. چاہے آپ جہاں مرضی جائیں, ملک چھوڑنا بھی پڑے نا ملک کی ترقی کے لیے, تو ملک چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ کے بھی بنا جا سکتا ہے اگر اس ملک کے لیے درد ہے. تو آؤٹ آف کنٹری ہمارے تک 1 کروڑ زیادہ پاکستانی آؤٹ آف کنٹریز ہیں جو ملک کی خدمات کے لیے ان کا رول جو ہے قابل ستائش ہے. جن کی خدمات کو ہم ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ان کی وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے وہ ترقی آپ کے سامنے ہے, اور وہ نہ محنت کریں تو پاکستان مزید پیچھے رہ جائے. تو ان کی کتنی محنت مزدوری کرتے ہیں باہر گرمی میں, آگے کر کے ملک کے لیے سرمایہ لاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہاں اچھی تعلیم دلاتے ہیں. ان کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں وہ فرموش کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. اس طرح یہاں جو نوجوان نسل ہے, میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ادھر مواقع ایسے دینے چاہیے بچوں کو, اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے اچھا روزگار, اچھی زندگی, ٹھیک ہے, بسر کر سکیں. اگر نہیں موقع ملتا پھر باہر جانا چاہیے, وہ تو میں کبھی منع نہیں کروں گا. لاسٹ میں دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.